بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے کلمہ توحید۔ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ کلمہ توحید ہے۔ یہ کلمہ شان ذات بھی ہے اور جان صفات بھی، قرار حیات بھی ہے اور مدار نجات بھی، مطلع عرفان بھی ہے اور منبع ایمان بھی، وجہ ایقان بھی ہے اور ثمرہ احسان بھی، رمز حقیقت بھی ہے اور سر وحدت بھی، راز طریقت بھی ہے اور نہاد شریعت بھی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں تمام معبودان باطلہ کی نفی اور ذات حق کا اثبات ہے، تاکہ یہ اعتقاد پختہ رہے کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک و سہیم اور عدیل و قسیم نہیں۔ اس کلمے کا نام کلمہ تحلیل بھی ہے اور کلمہ احادیت بھی، کلمہ الوہیت بھی ہے اور کلمہ حقیقت بھی، کلمہ اخلاص بھی ہے اور کلمہ شہادت بھی، کلمہ تقوی بھی ہے اور کلمہ اصالت بھی، کلمہ طیبہ بھی ہے اور کلمہ طہارت بھی، کلمہ توحید بھی ہے اور کلمہ رسالت بھی۔ یہ ایک کلمہ بھی ہے اور دو کلمے بھی۔ پورا کلمہ یوں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک کلمہ ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اس میں اقرار الوہیت ہے۔ دوسرا جز محمد رسول اللہ، اس میں اقرار رسالت ہے۔ پہلا حصہ کلمہ توحید ہے، دوسرا حصہ کلمہ رسالت ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں کلمے توحید و رسالت کے عقیدہ و ایمان پر مشتمل و محیط ہیں۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت بھی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور توحید و رسالت اہل اسلام کے دو بنیادی عقیدے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ دونوں عقیدے لازم و ملزوم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقابل قبول ہیں۔ دونوں ایک بحر کی نہریں ہیں، دونوں ایک نہر کی لہریں ہیں، دونوں ایک شمع کی کرنیں ہیں، دونوں ایک پھول کی خوشبوئیں ہیں، دونوں ایک نور کی شعاعیں ہیں، دونوں ایک نور کی جلوے ہیں۔ جس طرح عقیدہ توحید کے بغیر محض عقیدہ رسالت کا دعویٰ غلط اور بے معنی ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت کے بغیر محض عقیدہ توحید کا دعویٰ لغو اور فضول ہے، کیونکہ ایک کا انکار دوسرے کے انکار کو مستلزم ہے۔ جو شخص فقط توحید ہی کو اسلام و ایمان کا مرکز و محور قرار دیتا ہے، اس کا یہ نظریہ قرآن کی نظر میں منافقت ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ خدا کی قسم، جب تک در مصطفیٰ پر سر تسلیم خم نہ کیا جائے، خدا کی توحید پر ایمان لانے کا دعویٰ سراسر دجل و فریب ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی اے محبوب، قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے جب تک تمہیں اپنے جھگڑوں میں حکم تسلیم نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہی رمز قرآن ہے، یہی راز ایمان ہے،
یقین جانیے رسول کا واسطہ اور رسول کی نسبت اگر درمیان سے نکل جائے تو دین اسلام کی ساری عمارت مسمار ہو جائے گی اور انسان کفر و ضلالت کے اندھوروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ ایک اور مقام پر قرآن نے توحید کے اصلی تصور کی طرف توجہ دلائی ہے، جب حضور سرور عالم نور مجسم آقائے آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت توحید دی تو انہوں نے دلیل طلب کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں جواب دیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، یعنی اے لوگو میں تمہارے درمیان اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو توحید پر بطور دلیل پیش کر کے دنیا کو سمجھا دیا کہ خدا کی توحید پر دلیل مانگنے والوں، تمہارے سامنے 40 برس تک مکے کی گلیوں میں چلنے پھرنے والا یہ رسول توحید کی دلیل ہی تو بن کر آیا ہے، اسے دیکھ لو، اگر اس کی ذات میں کوئی خطا اور عیب ہے تو سر عام توحید خدا کا انکار کر دو، اور اگر یہ بے خطا اور بے عیب ہے تو سر عام توحید خدا کا اقرار کر لو۔ حضرات محترم، یہ ہے توحید کا وہ تصور جو قرآن نے پیش کیا۔ اس دور کے جدید فرقوں کو جو اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں اور اپنے سوا تمام اہل اسلام کو مشرک قرار دیتے ہیں، ہم دعوت فکر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی خود ساختہ توحید سے توبہ کر کے قرآنی توحید پر ایمان لے آئیں۔ معزز سامعین، توحید و رسالت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کا ایسا باہمی ربط و تعلق ہے جیسا دعویٰ اور دلیل میں ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا جزء اول لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے جو الوہیت اور معبودیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے ہر انسان دلیل کا محتاج تھا۔ کلمہ طیبہ کا جزء ثانی محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے، جس پر آیت قرآنی سے استدلال موجود ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ اس آیت میں ہوا ضمیر غائب ہے، الذی اس میں موصول ہے، دونوں اس میں مبہم ہیں، پتہ نہیں ہوا کون ہے اور الذی کون ہے۔ ارسل رسولہ صلہ ہے تو بات یہ ہے کہ موصول کا ابہام صلے سے دور ہوتا ہے، اس میں موصول ہے الذی اور صلہ ہے ارسل رسولہ۔ صلے نے بتایا کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، تو مطلب یہ نکلا کہ جس طرح موصول کا ابہام صلے کے بغیر دور نہیں ہوتا، اسی طرح توحید کا ابہام رسالت کے بغیر دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول خدا معرفت خدا کے لیے دلیل بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعارف سے وابستہ فرمایا ہے، کیونکہ معمار کا تعارف تعمیر سے ہوتا ہے، مصور کا تعارف تصویر سے ہوتا ہے، مقرر کا تعارف تقریر سے ہوتا ہے، محرر کا تعارف تحریر سے ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح قادر کا تعارف قدرت سے ہوتا ہے، صانع کا تعارف صنعت سے ہوتا ہے، حکیم کا تعارف حکمت سے ہوتا ہے، خالق کا تعارف خلقت سے ہوتا ہے، اسی طرح خدا کا تعارف مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ذات مصطفیٰ کا ذات خدا کی دلیل کامل ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو اظہر من الشمس ناقابل انکار ہے۔ جیسے قل هو اللہ حد سے پتہ چلا کہ توحید الوہیت دعویٰ ہے، اور ایسے قد جاءکم برہان سے پتہ چلا کہ ذات رسالت دلیل ہے۔ تو جس طرح دعویٰ بغیر دلیل کے مردود ہے، نامقبول ہے، اسی طرح دعوی توحید بغیر دلیل رسالت کے بالکل فضول ہے۔ حضرات محترم، میں کہنا چاہتا ہوں توحید کے ٹھیکہ داروں سے کہ دامن رسول کو چھوڑ کر توحید تلاش کرنے والوں، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کی تلاش میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بلبلو گل رہے نہ رہے، ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا۔ ہم اہل سنت تمہارے خیر خواہ ہیں،
اس لیے تمہیں آگاہ کرتے ہیں۔ تجھے اے بلبل رنگی نوا سوجھی ہے گانے کی، تجھے اے بلبل رنگی نوا سوجھی ہے گانے کی، مجھے ہے فکر دامن گیر تیرے آشیانے کی۔ نادانو ہوش میں آؤ، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ تم کہتے ہو خدا اور مصطفیٰ میں دوری ہے، ہم کہتے ہیں خدا و مصطفیٰ میں یکسوئی ہے۔ تم کہتے ہو خدا و مصطفیٰ میں جدائی ہے، ہم کہتے ہیں خدا و مصطفیٰ میں یکتائی ہے۔ تم کہتے ہو خدا و مصطفیٰ میں افتراق ہے، ہم کہتے ہیں خدا و مصطفیٰ میں اتفاق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا اور مصطفیٰ ایک ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا و مصطفیٰ کی ذات ایک ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں خدا و مصطفیٰ کی بات ایک ہے۔ بے خبرو، تم ہمیں پوچھتے ہو کہ تم نبی کو خدا سے کیوں ملاتے ہو؟ ہم تمہیں پوچھتے ہیں کہ تم خدا کو نبی سے کیوں ملاتے ہو؟ تم کہتے ہو جو نبی کو خدا مانے وہ مشرک ہے، ہم کہتے ہیں جو نبی کو جدا مانے وہ کافر ہے۔ تم کہتے ہو نبی خدا سے جدا ہے، ہم کہتے ہیں نہ خدا ہے نہ جدا ہے، بلکہ وہ تو باخدا ہے، بخدا و خدا نما ہے، بخدا و نور خدا ہے، بخدا و جلوہ خدا ہے، کیونکہ اس کا ارشاد گواہ ہے من رآنی فقد رأى الحق، اس کی دید خدا ہے، اس کا داد خدا ہے۔ جو اس کی دید کو عید نہ سمجھے وہ بڑا بے دید ہے، اور جو اس کی داد کو مراد نہ سمجھے وہ بڑا نامراد ہے، اور جو نامراد ہے وہ بے داد ہے، جو بے داد ہے وہ برباد ہے۔ بے سمجھو، تم اس حقیقت سے کیوں بے خبر ہو کہ اس کا آنا من اللہ، اس کا جانا الی اللہ، اس کا رہنا مع اللہ، اس کا سلام اللہ، اس کا کلام اللہ، اس کا ہاتھ ید اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کا دین اللہ، اس کا قرآن کتاب اللہ، اس کا قبلہ بیت اللہ، اس کا صحابی رضی اللہ، اس کا لشکر حزب اللہ، اس کا حیدر اسد اللہ۔ سب مل کر بولو سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ مان لے تو ماشاء اللہ، جو کوئی یہ نہ مانے تو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فقط لا الہ الا اللہ ہی کلمہ توحید ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بھی کلمہ توحید ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں توحید الوہیت ہے، یہاں توحید رسالت ہے۔ خدا کمالات الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کمال رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو ثابت ہوا مشرک دو قسم کے ہیں، جو کسی کو خدا کا شریک مانے وہ بھی مشرک، اور جو کسی کو مصطفیٰ کا شریک مانے وہ بھی مشرک۔ شریک خدا کا بھی نہیں اور شریک مصطفیٰ کا بھی نہیں۔ جو خدا کا شریک مانے مسلمان وہ بھی نہیں، جو مصطفیٰ کا شریک مانے انسان وہ بھی نہیں۔